خبر یہ کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سی کا اجلاس آج شام 4 بجے دوبارہ ہوگا۔ نمائندہ خصوصی سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں۔ سنجے بتائیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج بیشتر نکات پر بیشتر شقوں پر غور کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آج جو اجلاس ہے اسے برخاست کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر شام 4 بجے ایک دفعہ پھر ہوگا۔ آج کے اجلاس میں پیپلز پارٹی حتمی نتیجے پر پہنچے گی کہ 27ویں ترمیم کے متعلق کن نکات پر جو ہے وہ وفاق کے ساتھ اتفاق کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس گزشتہ 5 گھنٹوں سے بلاول ہاؤس میں جاری تھا۔ اب یہ اجلاس جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے نتیجہ ختم ہوا ہے۔ کسی حتمی نتیجے پر پاکستان پیپلز پارٹی اس اجلاس میں نہیں پہنچ سکی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق نہیں کیا جا سکا ہے۔ وفاق نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اس ترمیم کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی تب تک یہ ترامیم قومی اسمبلی و سینٹ میں پیش نہیں کی جائیں گی۔ تو آج جو اجلاس ہوا مختلف نکات پر مختلف شقوں پر غور کیا گیا، لیکن یہ اجلاس جو ہے وہ آج یہ بے نتیجہ ختم ہوا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اب سے کچھ دیر کے بعد پریس کانفرنس کرنے آ رہے ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کس نکات پر اور کس طرح جو ہے وہ جانا چاہیے۔ تو اس وقت بلاول ہاؤس میں یہ اجلاس جو گزشتہ 4 گھنٹوں سے جاری تھا، اب یہ اجلاس جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ بے نتیجہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ جن نکات پر کل 4 بجے دوبارہ بیٹھیں گے، لیکن اس میں سنجے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے، ترامیم کی منظوری دیتے ہوئے پھر سینٹ اور پھر لوور ہاؤس کی طرف جایا جائے گا معاملے کو لے کر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت پروسیڈ نہیں کرے گی جب تک پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہوگی، تو پھر یہ کل والا اجلاس کیا ہوگا نہیں ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کل یعنی آج 4 بجے دوبارہ بیٹھے گی، اس کے بعد جو ہے وہ حتمی نتیجے پر پہنچے گی۔ بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ شام 4 بجے جو ہے وہ اجلاس ہوگا، یہ آپ کو پہلے کون بتا رہا ہے؟ کیونکہ وہ آپ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل یعنی آج 4 بجے آج پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ایک دفعہ پھر بیٹھے گی۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ایک بار پھر بیٹھے گی۔ البتہ ابھی تک جو اجلاس ہوا وہ بے نتیجہ ختم ہوا ہے۔ براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے مخاطب ہونے کے لیے آئے ہیں، اور آج کا جو اجلاس ہے اس میں کیا گفت و شنید ہوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر کیا موقف ہے، اس پر وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا ہے، ذرا کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نواز کا ایک وفد کا ہیڈ کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آیا تھا کہ آپ ہمیں 27ویں آئینی ترمیم میں سپورٹ کرے۔ اس میں آئینی عدالت، NFC، ایجوکیشن، پاپولیشن پلاننگ، ایگزیکٹو میجسٹری، ججز ٹرانسفر، الیکشن کمیشن میں ڈیڈ لاک کے تو، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور جہاں تک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے صوبائی شہر کا آئین میں، وہ پروپوزل پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے، اور کسی بھی صورت میں اس پروپوزل کو اس صورت میں ہم اس کا حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ویسے جو پروپوزلز آئے ہیں ڈیولیوشن کا، ریورسل کا، اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے آج سینٹرل کمیٹی کا جو اجلاس چلا ہے وہ اس کا حمایت بھی، اس پروپوزل کا حمایت پاکستان پیپلز پارٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایکچولی آسان ہوگا کہ میں بتاؤں آپ کو کہ کون سا پروپوزل پہ ہم تیار ہیں، اور وہ صرف ایک ہے اس وقت، جو آرٹیکل 243 میں حکومت نے تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے کہ وہ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا جو
عہدہ ہے اس کا کوئی نیا لقب دینا ہے. پھر انہوں نے ایک نیا جو آپ کا نیشنل سیکورٹی اور اسٹریٹجک کمانڈ کا ہے اس کا ایک نیا عہدہ دینا ہے. اور جو یہ ہمارا فیلڈ مارشل کا جو عہدہ یہ اب ملا ہے یہ جنگ کی بھارت کو شکست دلوانے کے بعد کا, اس صرف یہ جو آئینی ترمیم ہمارے سامنے ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مجھے اجازت دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حمایت کرے. باقی جو پوائنٹس ہے یا وہ پوری طرح سے مسترد ہوئے ہیں یا ہمارا گفتگو ان پہ کل کنٹینیو ہوگا. جہاں تک آئینی عدالت کی بات ہے چارٹر ڈیموکریسی کی کانٹیکس میں بھی, اس پہ بھی میرا پارٹی کا ابھی تک جو رائے بنا ہے وہ یہ ہے کہ ایکول ریپرزنٹیشن پہ, چاروں صوبوں کا ایکول ریپرزنٹیشن پہ, کمپلیٹ ایکول ریپرزنٹیشن پہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جہاں تک چارٹر ڈیموکریسی میں بالکل یہ تھا کہ آئینی عدالت ہونا چاہیے, مگر چارٹر ڈیموکریسی میں دوسری چیزیں بھی تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل بھی بعد نماز جمعہ بلایا جائے گا تاکہ جو آئینی عدالت ہے اس پہ ہم اپنا جو حتمی فیصلہ ہے وہ ہم مکمل کریں. تو آپ کے لیے میرے پاس صرف اتنا ہی آپ کو بتانے کا, I wanted to tell you کہ where have we approved on, what have we rejected and what conversations are still ongoing. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جو CC ہے وہ کل کنٹینیو کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. گڈ نائٹ. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا کو بریف کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ صوبائی شیئر ختم کرنے کے معاملے کو مسترد کرتے ہیں, NFC سے متعلق تبدیلی کرنے کی حمایت نہیں کرتے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ صرف اور صرف ایک معاملے کے علاوہ باقی معاملات پر یا تو بحث ہوئی, انہیں ہم نے ریجیکٹ کیا, یا پھر ان پر مزید فردر بات ہونا باقی ہے تو وہ ہم آج کے روز کریں گے. لیکن صوبائی شیئر ختم کرنے کے معاملے کو مسترد کرتے ہیں, یعنی 18ویں ترمیم میں جو مزید ترامیم ہیں, 18ویں ترمیم میں جو معاملات طے ہو گئے تھے 27ویں ترمیم کے ذریعے ان کو رول بیک نہیں کیا جا سکتا, انہیں ریڈو نہیں کیا جا سکتا. اس معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیئر موقف ہے. انہوں نے کہا متعلق تبدیلی کی حمایت نہیں کرتے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں معاملات کو دیکھا ہے, سنا ہے, ایک معاملے کے علاوہ باقی تمام معاملات پر بات ہوئی ہے یا پھر مزید بات کرنا باقی ہے, لیکن ہم نے انہیں مسترد ہی کیا ہے. محمد مالک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. مالک صاحب, یقینی طور پر 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق بلاول بھٹو کا آ کر ایکس پر بیان دینا اور اس کے بعد سارے کا سارا یہ جو معاملہ ہے سبھی زیر بحث آ گئے, ہنگامہ, ہلچل, ملاقاتیں, 243 کے علاوہ باقی تمام معاملات انہوں نے کہا یا تو ہم نے مسترد کر دیے یا پھر ہم کل سوچیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, انڈر کنسیڈریشن لائیں گے. صرف ایک معاملے پر کنسنسس. سر دیکھیے, میرا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی جس طرح آپ کو یاد ہے 26 کے وقت بھی شروع میں بڑا سخت رویہ تھا, اس دفعہ یہ کریں گے. NFC میں اصل بات ہے کیا, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو منیمم لمٹ والی شرط ہے نا کہ جس سے نیچے نہیں جائے گا وہ ختم کر دیں. آپ دیکھیے گا یہ مان جائیں گے. وہ ابھی فارمولا چینج نہیں کر رہے, ابھی اسی ریشو سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. یہ ذرا اپنی کریڈیبلٹی میرا خیال ہے بنا رہے ہیں کہ جیسے ہمیں پہلے نہیں پتا تھا. آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی صاحب پہلے صدر صاحب کو بھی جا کے ملے تھے, اور یہ 3 مہینے سے سارے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے میرے لیے سرپرائز ہے جو ڈاکومنٹ آ رہا ہے 27ویں امینڈمنٹ کا. نہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ قیادت کے لیے سرپرائز ہے, نہ PML کے نہیں ہے. 26 والا ری پلے ہو رہا ہے. تب بھی آپ 26 کے پہلے 5 دن نکال لیجیے جب 26 کا پہلا ڈرافٹ شیئر ہوا تھا. ایسے لگتا تھا کہ گورنمنٹ گر جائے گی. آپ دیکھیے گا, مجھے یقین ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا اور یہ اس کے بدلے PML ان کو ٹھوک کے سپورٹ کرے گی کشمیر کے اندر. وہ ریزولوشن بھی آپ سارے ہم بھول گئے ہیں نا, پہلے آ رہا تھا 3 دن کے بعد جی وہاں نو کانفرنس موو آ رہی ہے. کہاں گئی وہ نو کانفرنس موو؟ یہ سارے بارگیننگ چپس چل رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ابھی جتنی مرضی کریں اینڈ میں وہ کہیں گے لارجر نیشنل انٹرسٹ میں
ہم نے چیزیں مان لی. دیکھیں ہم نے NFC کا فارمولا کا ریشو چینج نہیں کیا, لیکن یہ منیمم بار والی ہے کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے گا چینج ہو جائے گا. مجھے یہ فرینکلی سمپلی ایک پلینگ ٹو دا گیلریز لگ رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اندر کوئی لانگ ٹرم کے اندر PPP ان سے ہٹ سکتی ہے, اور PPP کو ماننا پڑے گا اس پہ. لیکن مالک صاحب, حکومت کا تو پلان ہے کہ 14 نومبر تک سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا جائے 27ویں ترمیم کو. لیکن کل اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا تھا, اس سے منظوری ہونی تھی, اس کے بعد سینٹ میں پیش کیا جانا تھا. لیکن پیپلز پارٹی کا اجلاس تو شام 4 بجے ہوگا. تو کل ایگزیکٹلی کیا ہوگا؟ مزید ڈیلے ہوگا یہ معاملہ؟ ہو جائے ڈیلے, کیا فرق پڑتا ہے؟ آج دیکھیے آج کا تاریخ, آج 6 تاریخ ہے. 14 اور 6 میں ابھی 8 دن پڑے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو 24 گھنٹے میں ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا ہے اینڈ میں کیا ہوگا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, آپ 26 والے دنوں کی پہلے 5-6 دنوں کی سارے بیان نکال لیں اور سارے لگیں. آپ کو لگتا تھا نا کہ گورنمنٹ گر جائے گی, وہ جی علیحدہ ہو جائیں گے, ہوگا نہیں. اب دیکھیے تو صحیح, ابھی آپ دیکھیے جتنا مرضی, یہ گرینڈ سٹینڈنگ ہو رہی ہے. دے آر پلئنگ ٹو دا گیلریز. میں اپنا اندازے کی بات کر رہا ہوں, مجھے یقین ہے کہ سوائے گرینڈ سٹینڈنگ کی کچھ نہیں ہے. اور یہ کہیں گے دیکھیں ہم نے لڑکے, ہم نے فنڈز کم نہیں ہونے دیے, ہم نے اسے میں لکھا, اور ٹھیک ہے ابھی منیمم لیول کی بات مان لی ہے لیکن ہم اس سے نیچے نہیں جانے دیں گے. مجھے یہ صرف پولیٹیکل گرینڈ سٹینڈنگ لگ رہی ہے, مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہا. اچھا, اس میں تو بنیادی طور پر یہ بھی ہوگا کہ ظاہر ہے کابینہ اپروو کرے گی, پھر وہ سینٹ میں جائے گا, فلور سے کمیٹی کے پاس جائے گا. کمیٹی ایک اوپن آپشن ہے, وہاں پر یہ تجاویز دوبارہ جو آپ کہہ رہے ہیں بارگیننگ چپس ہے, اس کے اکارڈنگلی جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. بنیادی طور پر آپ نہیں سمجھتے کہ 26 اور 27ویں کے درمیان گیپ بہت کم ہے, اور اس بیچ جو 26ویں ترمیم میں معاملات ہوئے جن کا بار بار آپ حوالہ دے رہے ہیں, اس سے بہتر طریقے سے 27ویں ترمیم کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ پیپلز پارٹی کی جو بارگیننگ چپس ہے, نون لیگ کی جو بارگیننگ چپس ہیں, اتنا اوور ایکسپوز ہوئے بغیر بھی معاملہ سنبھالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کو آپ کہتے ہیں ایروگنس آف پاور. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, I did it because I can. طاقت ہے, نمبرز ہیں, اپوزیشن اس وقت ہے نہیں, وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے, پارلیمنٹ کے اندر ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے, وہ کوئی چیز چینج نہیں کر سکتے. تو اب کس نے یہ سارا تماشا کرنا ہے؟ جو 2 الائز ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے نا. آپ مجھے بتائیں کیا یہ پیپلز پارٹی علیحدہ ہونا افورڈ کرتی ہے؟ نہیں کرتی. یہ دونوں افورڈ کرتے ہیں علیحدہ ہونا؟ نہیں کرتے. یہ دونوں کا اتحاد ہی عمران خان کے بلاک کر کے بیٹھا ہوا, اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ ہے. سو یہ سارا وارڈا صاحب تو ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ آپ کہہ رہے ہیں, سوری ٹو انٹرپٹ, کہ یہ پیپلز پارٹی اس سارے نظام کی ضامن ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. سر پیپلز پارٹی ضامن نہیں ہے, ضامن کوئی اور ہے. پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پہ کام کرے گی, آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا مالک صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو NFC سے متعلق سخت موقف رکھے ہوئے ہے, اس پر لچک دکھائے گی آگے چل کر؟ ابھی بھی انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ NSC پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے, آج شازیہ بری صاحبہ کا بھی بیان تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی کٹوتی برداشت نہیں کریں گے. کٹوتی ابھی نہیں ہو رہی. اس لیول کی, اس فیز پہ بات ہو رہی ہے کہ جب آپ 18ویں امینڈمنٹ میں دیکھتے ہیں تو آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس وقت ریشو ہے صوبوں کی اور وفاق کی, جو NFC کا اوارڈ جو بٹے گا, اس سے نیچے نہیں جا سکتا صوبوں کا شیئر. سینٹرل گورنمنٹ ابھی کہہ رہی ہے کہ آپ یہ منیمم کنڈیشن والی چینج کر دیں. ابھی ہم یہ نہیں چینج کر رہے, ابھی ریشو چینج نہیں ہو رہی. صرف یہ قدغن ہٹ جائے کہ جی اس سے نیچے کل کو ضروریات ہوتی ہیں, ایمرجنسی ہے, کلائمیٹ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے, جنگ چل رہی ہے, وار آن ٹیرر ہے, 2 بارڈر پہ آپ کی جنگیں لگی ہوئی ہیں, آپ کو ایکسٹرا پیسے فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہوگی تو ہم دیکھ لیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ان میں دیکھیے گا ایک ہی بات ہوگی, ہم نے حصہ کم نہیں ہونے دیا صوبوں کا. ٹھیک ہے جی, منیمم گارنٹی جو ہے وہ ابھی آئندہ ہم اس کو ڈیل کر لیں گے. میرے نزدیک سوائے پلینگ ٹو دا گیلریز ہو رہا ہے. یہ ظاہر کیا جا رہا ہے جیسے پیپلز پارٹی کو نہیں پتا تھا, اور یہ سارا سنگل ہینڈیڈلی PMLN نے بنایا. دیکھیں 26 امینڈمنٹ میں کیا کرتے ہیں, 26 امینڈمنٹ کی یہ چینجز کا کریڈٹ لیتے ہیں, 26 امینڈمنٹ اون اپ نہیں کرتے. کہتے ہیں 26 امینڈمنٹ PMLN کی ہے, ہم نے تو جو چینجز کروائی تھی اس کا ہم کریڈٹ لیتے ہیں. کہ 27 میں بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی PMLN لے کے آئی, ہم نے اس کو امپروو کیا. نہیں بھائی, یہ آپ دونوں کی ہے. آپ چاہے کان ناک کو دائیں سے پکڑیں بائیں سے پکڑیں, یہ آپ دونوں کی امینڈمنٹ ہے. آپ دونوں مل کے اس کو پاس کر رہے ہیں, دونوں کی رضامندی ہے. یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, اپنے ورکرز کو دکھانے کے لیے, جیسے ہم نے بڑی ریزسٹنس کی, ہم نے بڑا لڑ کے چیزیں ٹھیک کروائی. کیا 26 میں ایک پیش میں نہیں تھے؟ سارے ایک پیش میں تھے. کیا 26 میں جب ان کی ڈیمانڈ تھی ہمیشہ سے کہ آپ وہ بنائیں کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ, تو سپریم کورٹ تو کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ کس سے کہنے پہ بن رہی ہے؟ 27ویں کا سب سے بڑا جو 3 ایشوز ہیں نا, NFC ہے, کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ ہے, اور آرٹیکل 243 ہے.
آرٹیکل 243 پہ تو ان کی ہمت نہیں بنتی بولنے کی, آرام سے بیٹھ گئے ہیں. سپریم کورٹ ان کی مرضی سے بن رہی ہے, کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ. رہ گیا این ایف سی کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ریشنلائز ہو, جو یہ بے تکے خرچے بٹے ہوئے ہیں اور صوبوں کے پاس جا رہا ہے, وفاق کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو اس سارے معاملے کو مزید فردر ڈسکس کرتے ہیں. وسیم بادامی نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. وسیم بادامی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس سارے معاملے کو انڈر کنسیڈریشن لائی, آج بھی اور کل بھی فردر اس کو ڈسکس کریں گے. مالک صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر معاملات جائیں گے وہیں جہاں جانے ہیں, لیکن اس بیچ جو آپٹکس کی ایک گیم ہے وہ بھی چلتی رہے گی, اور کنسنسس کے ساتھ یہ 27ویں ترمیم جیسے 26ویں ہوئی ویسے ہی آگے بڑھے گی, فردر پروسیڈ ہوگی؟ جی, میری یہی رائے ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو شو اس طرح کروایا جا رہا ہو کہ یہ بھی مسترد ہے, یہ بھی مسترد ہے, یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے کا پورا تاثر دینے کی ہر ممکن کوشش کرے گی, جس کا آغاز بلاول کے ٹویٹ سے ہی ہو گیا تھا کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بس کسی نے کہہ دیا اور ہم نے کہا چلے جی ٹھیک ہے جی اوکے سر کر کے ہم آگے بڑھ گئے. ہم تو بالکل ایک جمہوری جماعت اور آئین کی ایک شفٹ کا جائزہ لے کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں وہ ڈسکس ہوتی ہے, گرما گرم بحث ہوتی ہے, کچھ پہ اتفاق ہوتا ہے, باقی کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, اور تاثر ضرور دیا جائے گا. لیکن یہ کہ اور کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ ٹھیک ہے اس میں سے اگر کچھ رہ بھی جاتا ہے تو 27ویں ترمیم کون سا پاکستان کے آئین کی آخری ترمیم ہے, 27 کے بعد ایک اور نمبر بھی آتا ہے اس کو 28 کہتے ہیں, جس طرح 26 کے بعد ایک اور نمبر آتا ہے اس کو 27 کہتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس پریس کانفرنس میں بلاول صاحب نے بڑی خوبصورتی سے پہلے یہ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ کر کے جو ایک بڑی ایک حساس کہہ لیجیے یا جو ایک اہم نوعیت کی بات تھی اس پر وہ بڑی سادگی سے کہہ کے آگے بڑھ گئے, بائی دا وے کہہ کے کہ ہاں جو یہ والا معاملہ ہے 243 کا, اس میں مجھے بہرحال پارٹی نے اجازت دے دی ہے تو ٹھیک ہے جی, لیکن ہم یہ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے اصل جو کام کی بات تھی وہ میرا خیال ہے کہ ریجیکٹ کرتے ہیں کے بجائے خبریت ہمیں وہاں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں پارٹی نے اس کی اجازت دے دی ہے یہ کر لیں گے, تو کرنے والا کام کر لیا ہے. ایک دو معاملات میں بھی کیا, جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا معاملہ, اس میں انہوں نے کہا کہ میثاق جمہوریت میں ہے تو ظاہر ہے وہاں پر ان کا انکلائن ہے وہ بھی ہو جائے گا. این ایف سی پر یہ کہ کیونکہ کٹوتی نہیں ہو رہی شیئر کی تو وہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں جا کر جب ون ون سچویشن ہو جائے گی, آپٹکس کا جو ایک گیم کا اور اس کا سارا اچیومنٹ ہو جائے گی, دین آپ کہہ دیں گے کہ ہاں جی ہم نے دیکھیں اپنی بات یہاں بھی منوا لی. ون ون ہے پیپلز پارٹی کے لیے. جی ہاں, اور مجھے لگتا ہے این ایف سی کی اگر جزیات میں جا کر تکنیکی معاملات میں جا کر کبھی کہیں کوئی معاملہ پھنسے تو پھنسے, وہ بھی آگے جا کے بھی حل ہو سکتا ہے, جس طرح میں نے کہا 28ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے آگے جا کے. لیکن یہ آئینی عدالتوں کا معاملہ تو میری دانش میں اس کو ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ پیپلز پارٹی استعمال کرے گی, کیونکہ جب بالآخر پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں میں مان جائے گی تو میرے اور آپ کے پاس ان کے لیے ان کے کو کہنے کو بظاہر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا کہ جی آپ تو اپنے موقف کے خلاف گئے. وہ کہیں گے نہیں جی ہم تو پہلے دن سے آئینی عدالتوں کے حق میں تھے, ہم نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے, تو وہ مان جائیں گے بالآخر. لیکن فی الحال انہوں نے ایک بارگیننگ ٹول کے طور پر رکھا ہے کہ چلیں آپ یہ کر لیں تو پھر ہم آئینی عدالت میں مان جاتے ہیں. اس لیے بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے کہ آئینی عدالت, لیکن اس میں اور بھی تو بہت کچھ لکھا ہے, تو وہ کہیں گے کہ جناب اس میں تو باقی باتیں بھی تو لکھی ہیں. لیکن وسیم آپ کو لگتا ہے کہ 14 نومبر تک معاملہ نبٹ جائے گا, یہ ترمیم پیش ہو جائے گی پیپلز پارٹی کا سخت موقف دیکھتے ہوئے؟ اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ مجھے حیرت قطعی نہیں ہوگی اگر یہ معاملہ 14 نومبر تک نمٹ جائے, تو مجھے بالکل حیرت نہیں ہوگی کہ جناب یہ 7-8 نومبر تک تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ بھی ریجیکٹ وہ بھی ریجیکٹ, اور 14 کو منظوری ہو گیا. ہاؤ ایور اگر کسی وجہ سے منظور نہیں بھی ہوتا تو 26 میں بھی کچھ 4 دن 6 دن 8 دن 12 دن آگے پیچھے ہو ہی جانا ہے. مت بھولیے کہ فیصل واڈا صاحب جو کہ ظاہر ہر اعتبار سے بہت بااثر اور باخبر آدمی ہے, وہ تو 28ویں ترمیم کی بھی بات کر رہے ہیں وسیم. فیصل واڈا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلاول کے پاس اگلا وزیر اعظم بننے کا بھی سنہری موقع ہے. جی, جب وہ یہ کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لو کچھ دو, آپ یہ کریں تو دیکھیے آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ آپ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس آپ کی سی وی میں آگے پرائم منسٹر بھی تو ایڈ ہو سکتا ہے, آپ یہاں تعاون کریں تو آپ کے ساتھ وہاں تعاون کیا جائے گا. سو خلاصہ یہی ہے کہ اگر 14 نہیں بھی, اگر 14 کو ہو جائے تو مجھے بالکل حیرت نہیں ہوگی, لیکن 14 نومبر کو نہیں بھی ہوتا اور 14 دن آگے بھی ہوتا ہے تو بھی کیا ہی فرق پڑتا ہے. ایک بڑا کام ہے جو گورنمنٹ نے اور سب نے کرنا ہے, اور بالآخر وہ یہ کام کر گزریں گے. تو کل پھر کابینہ سے منظور ہو جائے گی یہ آئینی ترمیم کا مسودہ, کیونکہ کل ہی سینٹ میں بھی پیش ہونا ہے اور پیپلز پارٹی کا اجلاس اب ڈیلے ہو گیا ہے, سی کا وہ 4 بجے ہوگا, تو پھر معاملہ کل کے بعد آگے بڑھ سکتا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس موقع پہ کوئی بھی ایسی موو نہیں کرے گی جس سے پیپلز پارٹی بھی امبیرس ہو, یا پیپلز پارٹی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ صاحب ہم اپنی سی لگا کر بیٹھے تھے, ہم نے پبلک پوزیشننگ پبلک پوسچرنگ ہم نے یہ کی ہوئی تھی کہ ابھی تو ہم سوچو بچار کر رہے ہیں اور آپ نے کابینہ میں منظوری کرا لی ہے. سو آئی تھنک یہ اس میں بہت حیرانگی مطلب مجھے نہیں ہوگی اگر یہ کابینہ سے باقاعدہ منظوری والا معاملہ کل نہ ہو.
یہ ابھی بل پیش کرنے کے مراحل ہو جائیں، منظوری کے مراحل آگے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مالک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مالک صاحب، اچھا اس ساری صورتحال میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم بھی ایک اپنا ضمنی سا معاملہ لے کر آئی ہوئی ہے بلدیاتی ترمیمی بل والا، مولانا فضل الرحمان بھی 26ویں آئینی ترمیم کی طرح اس وقت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پر ادھر کیا بارگین ہے اور کیا ایم کیو ایم وہ اچیو کر لے گی بلدیاتی ترمیم والا معاملہ، اور مولانا کیا اچیو کریں گے، کیا حاصل کریں گے؟ مالک صاحب، بادامی صاحب آپ بھی اس سوال کا جواب دے دیں۔ وسیم بادامی اور محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج بے نتیجہ ختم ہوا ہے، صرف ایک نقطے پر اتفاق، باقی تمام پر اعتراض ہے۔ اب یہ اجلاس کل دوبارہ ہوگا جمعے کی نماز کے بعد، اور پیپلز پارٹی طے کرے گی کہ 27ویں ترمیم میں کن معاملات کی حمایت کرنی ہے اور کن پر اپنا موقف وفاقی حکومت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اسلام آباد میں پولیس بھاری نفری کے ساتھ کے پی ہاؤس پہنچ گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ 26 نومبر تھانہ کوسار کے مقدمے میں نامزد لوگوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے پی ہاؤس پہنچی تھی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی، سہیل آفریدی، جنید اکبر اور دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ معاملے خصوصی وزیر اعلیٰ کے پی شفیع جان کہتے ہیں پولیس سہیل آفریدی اور جنید اکبر کے وارنٹ لے کر کے پی ہاؤس آئی تھی۔ پولیس نے وارنٹ کی تعمیل کرائی اور کے پی ہاؤس اسلام آباد سے واپس چلی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اسلام آباد میں نہیں، پشاور میں ہیں۔ وہ جنید صاحب کے اور سہیل صاحب کی جو وارنٹ تھے وہ لے کے آئے ہوئے تھے، لیکن اس وقت سی ایم صاحب پشاور میں موجود ہیں اور جنید صاحب بھی سیف ہیں۔ کچھ پولیس والے آئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کی تعمیل کی اور واپس چلے گئے۔ جب سے سہیل صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے تب سے لے کے آج تک ان کے اعصاب پہ وہ سوار ہیں۔ آپ کا اندازہ کیا ہے شفیع صاحب کہ یہ پولیس ایک ایسے میسیجنگ کے لیے آئی تھی، یا پھر اب وہ واقعی دے وڈ گو آفٹر دا اریسٹ آف سہیل صاحب اینڈ جنید اکبر صاحب جب بھی ان کو موقع ملا؟ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ دیکھیں، ایسے تو ممکن نہیں ہے وسیم صاحب کہ ایک الیکٹڈ سی ایم خیبر پختونخوا کا، جس کے ساتھ 4.5 کروڑ کا مینڈیٹ ہے، ان کی گرفتاری اتنی آسانی نہیں ہوگی۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور جاری۔ پاکستان اور افغان طالبان میں مذاکرات ثالثوں کی موجودگی میں ہو رہے ہیں۔ پاکستانی وفد میں سینئر عسکری حکام اور بیوروکریسی کے نمائندے شامل ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کی میزبانی ترکیے اور قطر کر رہے ہیں۔ استنبول مذاکرات کے دوران افغان طالبان کی جارحیت، پاک فوج کے منہ توڑ جواب پر بھاگ نکلے۔ افغان طالبان نے چمن بارڈر پر سرحدی گاؤں کامل ماسل میں عوام کو ڈھال بنا کر پاک فوج پر فائرنگ کی۔ پاک فوج کا دندان شکن جواب ملتے ہی افغان حکام کی فائر بندی کے لیے منت سماجت۔ افغان طالبان حکام نے کہا کہ فائرنگ غلطی سے ہوئی، وجوہات معلوم کر رہے ہیں۔ افغان ویش منڈی خالی، افغان طالبان کے بھاگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ فوٹیج بنانے والوں کی گفتگو، کہتے ہیں ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں، دوسری طرف حملے کرتے ہیں۔ پاک فوج جب جواب دیتی ہے تو جنگ بندی کی منتیں کرتے ہیں، جنگ شروع کرتے ہیں، اور جب پاک فوج جواب دیتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے افغان طالبان رجیم کی پاک افغان سرحد پر فائر بندی کی خلاف ورزی کی۔ چمن بارڈر پر افغانستان سے کچھ عناصر نے پاکستانی پوسٹروں پر فائرنگ کی۔ فورسز نے فوری اور مؤثر رد عمل دیتے ہوئے ذمہ دارانہ طریقے سے جواب دیا۔ پاکستان واقعے پر افغان طالبان رجیم کے دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ فائرنگ افغانستان کی جانب سے شروع ہوئی، جس کا جواب دیا۔ پاک افغان سرحد پر جنگ بندی بدستور برقرار ہے۔ پاکستان استنبول میں جاری مذاکرات کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کی جی ایچ کیو میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی غور اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ جی ایچ کیو آمد پر برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایک اور ملک آج رات ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ مشرقی وسطی کے لیے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے بتایا کہ ابراہیمی معاہدے میں شامل ایک اور ملک کا اعلان آج رات کیا جائے گا۔
عرب میڈیا کے مطابق امریکہ نے دمشق ایئر بیس پر عسکری موجودگی کی تیاری کر لی۔ امریکہ شام اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کے لیے ایئر بیس استعمال کرے گا۔ پیر کو صدر ٹرمپ اور شامی صدر احمد الشرا کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات طے ہے۔ پینٹاگون حکام نے ایئر بیس کا دورہ کر لیا۔ رن وے فوری استعمال کے لیے تیار۔ ایئر بیس لاجسٹکس، نگرانی، ریفیولنگ اور انسانی امداد کے لیے استعمال ہوگا۔ امریکی اور شامی حکام کا کہنا ہے شام جلد داعش مخالف عالمی اتحاد میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لندن پہنچ گئیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان کی جمہوری اور عسکری قیادت زبردست کام کر رہی ہے، تواتر سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، دنیا میں ملک کا وقار بڑھ رہا ہے۔ ایک سوال پر مریم نواز نے کہا ملک کی بہتری کے لیے آئین میں کوئی ترمیم ہو رہی ہے تو ضرور ہونی چاہیے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے بتائیے کہ 27ویں آرمی ترمیم کے بعد کیا صوبوں سے اختیارات وفاق کو منتقل ہو جائیں گے؟ پنجاب کو کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آئی تھنک یہ مس پرسیپشنز ہیں۔ پاکستان میں جب سے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، پاکستان کی جو جمہوری قیادت ہے، پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، انہوں نے اس وقت جو مل کے پاکستان کے لیے کام کیا ہے، ہر روز پاکستان سے ایک اچھی خبر آتی ہے۔ تو اگر پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے۔ ہب ریور روڈ پر تیز رفتاری کی وجہ سے مسافر بس موٹر سائیکل سواروں پر الٹ گئی، 2 بھائی جاں بحق، 14 مسافر زخمی ہو گئے۔ سلمان لودھی کی رپورٹ۔ روڈ پر تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ میں قریب سے گزرنے والے موٹر سائیکل سوار 2 بھائی بس تلے دب کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ 2 بیٹے تھے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، بائک پر سوار تھے اپنی ماں کے ساتھ، ان کی ماں زخمی ہے۔ ریسکیو ٹیموں اور پولیس نے مسافر بس تلے دبنے والے زخمیوں کو نکال کر سول اسپتال منتقل کیا۔ 61 بس ہے اور اس میں میرے والد اور میرے ایک بھائی چھوٹا بھائی ہے، وہ زخمی ہوئے اور اس کو ابھی ٹراما سینٹر شفٹ کیا گیا ایمبولینس کے ذریعے۔ پولیس کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت علی اور دانیال کے ناموں سے ہوئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ واقعے میں 14 زخمی مسافر سول اسپتال منتقل کیے گئے، جن میں 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی کے بعد اب حیدرآباد میں بھی ٹریفک پولیس ایکشن میں نظر آ رہی ہے۔ شہر کے اہم چوراہوں اور شاہراہوں پر ٹریفک پولیس نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ تفصیل کیا ہے بتا رہے ہیں جام فرید لاکھو۔ کراچی کے بعد حیدرآباد میں بھی ٹریفک پولیس ایکٹیو ہو گئی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ نمبر پلیٹ نہ ہونے پر 20,000، دو پارکنگ پہ جو گاڑی کھڑی کی جاتی ہے اس کے 2500، جبکہ ہیلمٹ نہ پہننے پہ 500 اور رانگ سائڈ 3000 چالان لگانے کے جو بینر ہیں وہ بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شہریوں کو 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے، وہ قانون پہ عمل کریں۔ حیدرآباد شہر کے مختلف علاقے ہیں، وہاں پہ کیمرے بھی نصب کیے جائیں گے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شہریوں کو آگاہی دی گئی ہے، کوئی بھی شہری قانون توڑے گا تو اس کو سزا ہوگی۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا 7واں بورڈ آف ٹرسٹیز کا 3 روزہ اجلاس 6 نومبر سے 9 نومبر تک جدہ میں جاری رہے گا۔ اجلاس میں گزشتہ اجلاس کے منٹس کی منظوری دی گئی اور تنظیم کے مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صدر WMO سلمان اقبال کا کہنا تھا دنیا میں کئی میمن آرگنائزیشنز ہوں گی مگر عالمی سطح پر صرف ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے۔ صدر WMO نے تمام ٹرسٹیز اور اراکین اور معاونین کو خراج تحسین پیش کیا۔ WMO جدہ اجلاس میں گزشتہ اجلاس کے منٹس کی منظوری دی گئی۔ تنظیم کے مختلف شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ، سرمایہ کاری، تعلیمی امداد، سماجی خدمات اور آئندہ سال کے منصوبہ پر مشاورت کی گئی۔ صدر WMO سلمان اقبال نے خطاب میں کہا WMO پچھلے 25 سال سے اتحاد، ویژن اور خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا میں کئی میمن آرگنائزیشنز ہوں گی مگر عالمی سطح پر صرف ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے۔ صدر WMO سلمان اقبال نے مزید کہا مشن ہے WMO کو وہ مقام ملے جو کبھی ہر میمن گھرانے کے لیے فخر کا باعث تھا۔ دنیا بھر میں میمن برادری کی محبت، اتحاد اور خلوص نے احساس دلایا WMO آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہے۔ افریقہ جیسے بڑے چیپٹرز ہمارے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔
WMO के सदर सलमान इकबाल ने तमाम ट्रस्टीज, अरकान और मुआवनीन को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था, हम अपने आइन की वजह से मजबूत और मुत्तहिद हैं और फख्र करते हैं उस विरासत पर जो हमने मिलकर तामीर की है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।